اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بعد الحمد والصلاۃ، ہمارا یہ سلسلہ جو درس کا ہے تیسرا سال ہے ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کرام کہ جن کا تذکرہ خیر عمومی طور پر بہت کم ہوتا ہے، شروع کے ایام کے اندر ان کا تذکرہ کیا جائے تاکہ کچھ نہ کچھ اپنے صحابہ کے حوالے سے ہم جان سکیں، اپنے صحابہ کو ہم پہچان سکیں کہ ہمارے صحابہ کیسے تھے، ہمارے صحابہ کی قربانیاں کیسے تھیں۔ اس وجہ سے ہم شروع کے 6 دن جو ہے پچھلے 2 سالوں سے یہی روٹین رکھی کہ شروع کے 6 دنوں میں ہم مختلف صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ انہی میں سے آج جس عظیم صحابی کا ہم تذکرہ خیر کر رہے ہیں، ان صحابی کا نام ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی زندگی پڑھ کر انسان بڑا حیران ہوتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کے لیے کئی باتیں بڑی تعجب خیز ہوں گی، بڑی تعجب خیز۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو سننے میں انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ ویسے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بولنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن کچھ ایسے بول ہوتے ہیں کہ ان کا بولنا بھی مشکل ہوتا ہے، کرنا تو دور کی بات، ان کو انسان سوچے تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ کبھی کوئی اتنے مشکل کام بھی ہوتے ہیں، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی رسول میں سے ہیں، ان عظیم صحابہ میں سے ہیں کہ آپ نے وہ اعمال بھی کیے حضور کی خاطر، دین کی خاطر، اور حضور کی محبت میں ایسے افعال بھی کیے کہ جن کو کرنا جو ہے انتہائی مشکل ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو آگے عرض کروں گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کنیت سے زیادہ مشہور تھے۔ آپ کا جو ہے نام ابو عبیدہ نہیں تھا، جس طرح ابو ہریرہ یہ نام تو نہیں ہے، یہ تو آپ کی کنیت تھی۔ آپ کو بلیوں کا باپ، ہریرہ بلیوں کو کہتے ہیں، ابو مانے والد، ابو ہریرہ بلیوں کا باپ۔ آپ کا بھی ہم نے پچھلے سال مکمل تفصیلاً جو ہے آپ کا بیان کیا تھا، جو اس وقت نیٹ میں موجود ہے۔ تو بلیوں کے باپ، تو یہ آپ کی کنیت تھی، نام تو نہیں تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ کا جو نام تھا وہ تھا عامر۔ عامر آپ کا نام تھا۔ عبداللہ کا، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا جو اسلام نہیں لائے تھے، اور آپ کے دادا کا نام جراح تھا، دادا کا نام جراح۔ تو آپ نے جو ہے اپنا نام نہیں بلکہ ایک کنیت آپ کی تھی ابو عبیدہ، آپ نے اس ابو عبیدہ کو پسند کیا اپنے لیے، اور اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ اور عمومی طور پر بندہ اپنے ساتھ اپنے والد کا نام لگاتا ہے، لیکن آپ کو اپنے دادا سے بڑا پیار تھا، آپ نے اپنے ساتھ اپنے دادا کا نام لگایا، اسی لیے آپ مشہور ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ وہ عظیم صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ عشرہ مبشرہ یہ وہ 10 عظیم صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی خوشخبری دے دی تھی کہ تم جنتی ہو، عشرہ مبشرہ۔ تو ان 10 عظیم صحابہ کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔
آپ کے حوالے سے جو میں ذکر کر رہا تھا وہ عجیب و غریب بات، اس کی طرف میں آتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو جس طرح جب ہجرت کرنے کے بعد حضور کسی نہ کسی کو بھائی بنا دیتے تھے، دو صحابہ میں سے آپس میں، ایک مدینے والے کو ایک مکہ والے کو، آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بناتے تھے، تو آپ کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ اب ہوا یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر تھی، اس موقع پر جب جنگ چھڑی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنگ میں شرکت کی، اور آپ کے، میں نے جس طرح کہا کہ آپ کے والد مسلمان نہیں تھے، آپ کے والد مسلمان نہیں تھے، تو جنگ بدر کے اندر کفار کی جانب سے جو ہے آپ کے والد بھی موجود تھے۔ اب جو آپ کے والد تھے ان کی کوشش تھی، کیونکہ یہ بندہ جو ہے یہ میرا بیٹا تھا، لیکن کیونکہ اس نے میرے دین کو چھوڑ دیا، میرے دین کو اس نے جو ہے ہمارے آباء و اجداد کو دین کو چھوڑ کر یہ دین محمدی کی طرف آ گیا ہے، لہذا وہ بار بار حملہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح جو ہے میں اپنے بیٹے کو قتل کر ڈالوں، میں اپنے بیٹے کو مار ڈالوں کہ اس نے میرے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو آپ چھوڑتے رہے، جان بوجھ کر پیچھے ہٹتے رہے، لیکن جب ایک وقت ایسا آیا کہ جوش محبت میں آپ جو ہے بہت زیادہ جو ہے غلبہ آ گیا، اور جب انسان کو جوش محبت میں غلبہ آئے تو پھر انسان کو محبوب کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جب انسان محبت کی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اپنے محبوب ہی کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ آیا اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگرچہ یہ میرا باپ ہے لیکن میرے محبوب کو نہیں مانتا، میرے محبوب کا انکار کرنے والا ہے، میرے محبوب سے جنگ کرنے والا ہے، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کا سر قلم کر ڈالا، اپنے والد کا سر قلم کر دیا۔ کس کی خاطر؟ دین کی خاطر۔ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں سوچنا بھی مشکل ہے، لیکن آپ نے وہ کیا، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر۔ قرآن ایسے عظیم لوگوں کے بارے میں اس انداز میں بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے لا تجد قوما، تم نہ پاؤ گے، تم نہیں پاؤ گے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایسی قوم کو کہ جو اللہ سے بھی محبت کرتی ہو ایسی قوم، اور قیامت کے دن پر بھی یقین رکھتی ہو، اور تم یہ تصور کرو کہ وہ قوم جو ہے مخالفین سے محبت کرے گی، اللہ کے دشمنوں سے محبت کرے، اللہ کے محبوب کے دشمنوں سے محبت کرے، کہ لا تجدون، تم ایسا نہیں پاؤ گے۔ آگے کہا ولو کانوا آباؤہم، اگرچہ ان کے مقابل مخالفین میں ان کے والد والدین ہی کیوں نہ ہوں، او ابناہم، ان کی اولادیں ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، ان کا خاندان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، تم کبھی ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ مجھ سے محبت بھی کرنے والا ہو اور میرے دشمنوں سے ہاتھ بھی بڑھانے والا ہو، محبت کا دعوے دار میرا ہو، میرے سے محبت کی وہ اظہار بھی کرتا ہو، اور ساتھ میں میرے دشمنوں کو ہاتھ بھی ملاتا ہو، میرے دشمنوں سے دوستی بھی کرتا ہو، کہ لا تجدو، تم نہیں پاؤ گے۔ کہا اگرچہ میرے دشمنوں کے اندر، دین کے دشمنوں کے اندر، چاہے اس مقابلے میں اس کے والد ہی کیوں نہ ہوں، اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بھائی کیوں نہ ہوں، اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، کہا جب اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے لیے سب سے پہلی جو ذات ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول کی ذات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ باوجود اس کے کہ آپ کے والد ہیں، مقابل آپ کا والد ہے، لیکن کہا میرے محبوب کا مخالف ہے، اگرچہ میرا والد ہے لیکن میرے محبوب کا مخالف ہے، تو کہا
چاہے یہ تو والد ہے، اگر کوئی بھی میرے محبوب کے مخالفین کے اندر آ جائے تو میرے محبوب سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، میں اس کی بھی جان لے لوں گا۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے دینداری، یہ ہوتا ہے حقیقی درد اور حقیقی جذبہ ایمانی۔ اس کو جذبہ ایمانی نہیں کہتے کہ انسان مخصوص مقامات پر تو دین کی باتیں کرے اور دین پر جو ہے یقین بھی رکھے اور دین پر عمل بھی کرے، لیکن جب مختلف دیگر معاملات شروع ہو جائیں، جب کاروبار کے معاملات ہوں، جب شادی کے معاملات ہوں، یا اسی طرح کے دیگر کوئی معاملات ہوں، اور ایک طرف انسان کی خواہش آئے، ایک طرف انسان کا دین آئے، تو اس وقت دین کو چھوڑ کر اپنی خواہش پر عمل کر لے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے میرے محبوب کے ماننے والوں، یہ یاد رکھو، چاہے دین کے مقابلے میں، چاہے محبوب کے مقابلے میں تمہارا کاروبار ہی کیوں نہ آ جائے، تمہاری رسم و رواج ہی کیوں نہ آ جائے، یہ تو دور کی بات ہے۔ ابو عبیدہ نے یہاں تک بتا دیا کہ اگر میرے محبوب کے مقابلے میں اگر والد بھی آ جائے تو پھر بھی میں ترجیح کس کو دوں گا؟ اپنے محبوب کو دوں گا۔ لہذا یہ بہت بڑا پیغام دیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے امتیوں کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کر کیا محبت ہو سکتی جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ لیکن ایک اور واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جنگ میں آپ تشریف لے جا رہے تھے، جنگ احد کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوت پہنا ہوا تھا، جس کو آپ آسان لفظوں میں کیپ کہہ دیں، جو لوہے کا ہوتا ہے، آپ نے خوت پہنا ہوا تھا، تو وہ اچانک دب گیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرہ مبارک تھا اس کے ساتھ آ گیا، اور حضور کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ تو صحابہ کرام دوڑے، صحابہ کرام اس خوت کو نکالنے کے لیے دوڑے۔ تو اب ظاہر بات ہے آگے بھی لوہے کا خوت تھا، اس کو نکالنے کے لیے بندہ کوئی نہ کوئی چیز لائے گا، لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان کہ آپ کی محبت کتنی تھی۔ آپ نے جیسے ہی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر سے خون نکل رہا ہے، آپ نے کسی چیز کو اٹھانا گوارا نہیں کیا، بلکہ آپ بھاگتے بھاگتے گئے اور اپنے دانتوں سے جو ہے اس خوت کو نکالنے لگے۔ اب کیونکہ وہ بھی لوہے کا تھا، آپ نے جب اس کو نکالا تو اس کو اتنا زور سے نکالا کہ وہ خوت تو نکل گیا، لیکن اس کو نکالتے نکالتے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے جو 2 دانت تھے وہ ٹوٹ گئے، 2 دانت ٹوٹ گئے۔ آپ یہ سوچیں ایسا کون ہوگا آج کے زمانے کے اندر؟ آج تو دین کی خاطر ہم پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، چلیں یہ بھی چھوڑیں، آج تو دین کی خاطر ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے دین کے لیے، تو یہ جان کی قربانی دینا تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ جب انسان کے دانت ٹوٹ جائیں تو انسان کا حسن کم ہو جاتا ہے، جب انسان کے دانت ٹوٹ جائیں تو انسان میں عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ یہ جان جو ہے یہ تو حضور کی خاطر فدا ہے۔ جب فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا ان دانتوں کو دیکھنا، پھر کیا اپنی جان کو دیکھنا؟ پھر جس کو دیکھنا ہے وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اکثر جو ہے جنگوں میں آپ شریک رہے، کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے موجود نہ ہو، آپ اکثر جو ہے جنگوں میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک بہت ہی پیارا ایک لقب دیا تھا، آپ کو ایک لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، وہ کیا تھا؟ امین الامہ، امت کے امین، حضور کی امت کے امین، امانت دار، اس کا لقب جو ہے ابو عبیدہ کو ملا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کافی دور رہتے ہیں، ہمیں ایک معلم کی ضرورت ہے جو ہمیں دین کی خدمت دے، جو دین سکھائے، جو دین کے بارے میں ہمیں بتائے، تو ہمیں ایک معلم چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو ہے آپ نے فرمایا، ابو عبیدہ اٹھ، آپ کے جملے تھے، قم یا عبیدہ، اے ابو عبیدہ کھڑے ہو جاؤ، اور
ابو عبیدہ جب کھڑے ہوئے تو اس وقت آپ نے ان لوگوں کو کہا جو لوگ مانگنے آئے تھے، کہا یہ ابو عبیدہ امت کا امین ہے، یہ میں تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، یہ تمہیں دین بھی سکھائے گا اور تمہارے جھگڑوں کے اندر تمہارا فیصلہ بھی فرمائے گا۔ تو آپ کو لقب ملا کس کی طرف سے؟ حضور کی طرف سے۔ آج امین کا انسان کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، کبھی باس کی طرف سے مل جائے گا، کبھی کسی چیئرمین کی طرف سے مل جائے گا، کبھی کسی کو خاندان کی طرف سے مل جائے گا، چلو کبھی کسی کو جو ہے صدر کی طرف سے مل جائے گا، لیکن قربان جائیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ کو امین کا لقب جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا ہے۔ آپ نے آپ کو امت کا امین قرار دیا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آپ امین کا حق آپ نے اس وقت بھی ادا کیا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، اور وصال کے بعد اب یہ معاملہ ہوا کہ خلافت کس کو دی جائے، خلیفہ اول کون بنے، حضور کے بعد اب یہ ذمہ داری کس کے پاس ہونی چاہیے۔ تو تمام صحابہ کرام کا مشورہ چل رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو عبیدہ کو جو ہے خلیفہ بنانا چاہیے، امت کا پہلا خلیفہ وہ ابو عبیدہ بن جراح ہونے چاہیے، کیونکہ آپ عمر رسیدہ بھی تھے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملے سنے تو آپ نے خود یہ بات کہی، کہا دیکھو عمر بن خطاب بھی موجود ہیں جن کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ فرمایا تھا کہ ان کی ذات سے خدا نے دین کو جو ہے معزز بنایا ہے، کہا وہ عمر بھی موجود ہیں، اور کہا یہ دیکھو یہ ابو عبیدہ بھی یہاں موجود ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کا امین کا خطاب عطا کیا ہے، کہا یہ دونوں موجود ہیں، ان میں سے جس کو چاہو تم خلیفہ بنا لو۔ ابوبکر صدیق نے کہا ایک طرف عمر فاروق بھی ہیں، ایک طرف ابو عبیدہ بھی ہیں، ان میں سے جس کو چاہو تم امین بنا لو۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا اے ابو بکر، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے خلافت کا تو کہا وہ آپ کی ذات ہے، لہذا ہم دونوں نہیں بلکہ آپ جو ہے وہ امت کے جو ہے خلیفہ بنیں گے۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے۔ آپ کے اور کئی واقعات ہیں، کئی باتیں ہیں، لیکن میں اختتام کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ میں سے ہیں کہ آپ نے کئی جنگوں کے اندر آپ سپہ سالار تھے، آپ لیڈر تھے۔ عمومی طور پر لیڈر کیا ہوتا ہے؟ وہ ویٹ کرتا ہے، باقی لوگ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ ویٹ کرتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب ایک دفعہ آپ رومیوں سے جو ہے جنگ لڑ رہے تھے، رومیوں کے مقابلے میں 50,000 کی فوج کے مقابلے میں چند ہزار مسلمان موجود تھے، تو اس وقت مسلمانوں کی اس قلیل تعداد میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا وہ سماعت فرمائے۔ مسلمان لڑ رہے تھے، آپ جنگ کے درمیان آئے، آپ قلب فوج میں موجود تھے، درمیان میں موجود تھے، اور یہ جملے کہہ رہے تھے عباد اللہ، اللہ کے بندو صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہا اے بندو تم انتظار کرو، صبر کرو، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو فتح عطا فرماتا ہے۔ آپ بار بار یہ بلند آواز سے یہ جملے کہہ رہے تھے، اور اسی طرح ہوا کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ یہ جملے کہتے صحابہ کرام جوش میں آتے، آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ جوش میں آتے اور وہ جنگ لڑتے، اور بالآخر اللہ رب العزت نے ان قلیل مسلمانوں کے مقابلے میں جو 50,000 رومی لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کو جو ہے وہ کامیابی عطا فرما دی۔ اس طرح کی اور کئی باتیں ہیں، کئی جگہوں پر آپ کو کامیابی ملی، لیکن میں اختتام کی طرف اپنی بات کو لا رہا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن سے صحابہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ صحابہ کیونکہ آپ کے جو اپنے والد کو ماننا، پھر اپنے دانتوں کو حضور کی خاطر شہید کر دینا، پھر اسی طریقے سے ہر جنگ کے اندر شرکت کرنا، پھر عمر میں بھی برگزیدہ تھے، عمر رسیدہ تھے، بڑی عمر کے تھے، پتلا قد تھا آپ کا، آپ جو ہے لمبے قد کے تھے، لمبا قد تھا اور پتلا بدن تھا آپ کا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب صحابہ بڑی محبت کرتے تھے۔ چنانچہ
جب شام کے اندر طاعون آیا، ملک شام کے اندر جب طاعون آیا تو ہوا یہ کہ اس طاعون کی وجہ سے کئی مسلمان شہید ہونے لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو خط و خطابت کی کہ اے ابو عبیدہ تم واپس آ جاؤ، تم مدینے آ جاؤ۔ آپ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہی کہتے تھے، کہا کہ میں تقدیر سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر میری موت لکھی ہوئی ہے تو یہیں شام کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور اگر جو ہے میں اس کی وجہ سے بھاگ جاؤں کہ مجھے جو ہے یہاں رہوں گا تو میں جو ہے انتقال کر جاؤں گا، تو کہا اے عمر اگر میں مدینے بھی جاؤں اور اگر میرا موت کا وقت لکھا ہوا ہے تو مدینے میں بھی میں انتقال کر جاؤں گا۔ لہذا آپ نے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات کو نہ مانا اور آپ وہیں شام کے اندر رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 12 خط و خطابت کے بعد آپ اس طرف آئے، آپ نے کہا چلو ایک کام کرو، اس شام سے قریب کسی اور جگہ پر چلے جائیں، اگر یہاں نہیں آتے تو شام سے کہیں اور قریب چلے جائیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بات کو مانا اور ایک مقام تھا جابیہ کا جو اونچا تھا، آپ اس طرف پہنچے اور وہاں آپ طاعون میں مبتلا ہو گئے، وہاں آپ طاعون میں مبتلا ہو گئے۔ جب مرض کی زیادہ شدت ہوئی تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بھائی تھے، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ آپ مہاجر صحابی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بھائی جو ہے حضرت معاذ بن جبل کو بنایا تھا، وہ آپ کے بھائی تھے، ان کو اپنا جانشین بنایا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی، فرمایا صاحبو یہ مرض خدا کی رحمت ہے اور مجھ سے پہلے کئی لوگ اس مرض سے جو ہے انتقال کر گئے ہیں، اب عبیدہ بھی اپنے خدا سے اس سعادت میں حصہ پانے کا متمنی ہے، اب یہ عبیدہ بھی اب جو ہے اس دنیا سے جانے والا ہے۔ اسی وقت نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ آپ نماز پڑھیں، اور حضرت ابو عبیدہ نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز کا اختتام ہوا اور وہیں جو ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ جب آپ کے بھائی نے دیکھا کہ ابو عبیدہ انتقال کر گئے تو آپ نے اس وقت انہوں نے بھی خطاب کیا اور کہا لوگوں آج تم میں سے ایک ایسا شخص اٹھ گیا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اس سے زیادہ صاف دل انسان کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، اور کہا اے لوگوں تم میں سے آج وہ شخص دنیا میں چلا گیا ہے جو با حیا بھی تھا، جو با اخلاق بھی تھا اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہ بھی تھا، اللہ رب العزت میرے بھائی کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ آپ شام کے ایک مقام وہاں پر اردن کا ہے، وہاں پر آپ کا جو ہے وصال ہوا، اور اس وقت بھی آپ کا مزار جو ہے وہ شام کے اندر ہی موجود ہے۔ اتنا مقام و مرتبہ ملنے کے بعد بھی، آپ کو یہ خوشخبری ملنے کے بعد بھی کہ آپ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا، عشرہ مبشرہ ہونے کے باوجود بھی آپ جو ہے بہت عز و انکساری والے تھے، عبادت گزار تھے۔ کسی بھی صحابی کی آپ سیرت پڑھیں گے آپ کو یہ چیز لازمی ملے گی، کوئی عبادت کرتے تھے اور خوف خدا ان میں بہت ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک شخص ان کے گھر میں آیا تو دیکھا ابو عبیدہ زار و کتار رو رہے ہیں۔ ان کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا اے ابو عبیدہ خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا بات یہ ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرما رہے تھے آگے کی فتوحات کا، تو ہم نے شام کا تذکرہ فرمایا اور کہا اے ابو عبیدہ اگر اس وقت تک تمہاری عمر وفا کرے، جب شام میں جنگیں ہوں اور شام میں جو ہے مسلمان فتح یاب ہوں گے، اگر تم اس وقت تم موجود ہو تو اپنے لیے فقط 3 خادم رکھنا، ایک جو تمہاری ذات کے لیے ہو، ایک جو تمہارے اہل و عیال کے لیے ہو، اور ایک سفر میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے۔ اسی طرح 3 جانور تمہارے لیے کافی ہیں، ان کو رکھنا۔ اور اسی طرح کہا جب ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اب معاملہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں غلاموں کا انبار ہے، بے پناہ غلام موجود ہیں اور استبل گھوڑوں سے بھرا ہوا ہے، کہتے ہیں اب میں سوچتا ہوں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں اگر جاؤں گا اس حال میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ یاد رکھیں وہ جو غلام آپ کے پاس تھے، وہ جو گھوڑے تھے، وہ تو آپ نے جنگ کے لیے رکھے ہوئے تھے،
وہ اپنی ذات کے لیے نہیں رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ آپ کو اس انکساری تھی اور حضور سے محبت تھی۔ اسی لیے جب بھی کوئی معاملہ ہوتا، کہیں پر بھی کوئی معاملہ ہوتا اور اس کے اندر پیچھے ہٹنے کی بات ہوتی اور امت کو جو ہے ایک بہت بڑے فتنے سے بچانے کی بات ہوتی، تو آپ ایک جملہ فرماتے تھے، بڑا پیارا جملہ ہے۔ آپ ایک جملہ فرماتے، جس طرح ایک جگہ جو ہے ایک معاملہ ہوا کہ لیڈر کون ہوگا۔ جب لیڈر میں آپس میں معاملہ، ایک نے کہا، ساتھیوں نے کہا بھئی فلاں بندہ ہو، کچھ نے کہا ابو عبیدہ ہوں گے۔ جب آپ نے کہا کہ معاملہ جو ہے بڑھ رہا ہے، تو اس وقت آپ نے کہا میں لیڈر نہیں بنتا، میں ان کی اطاعت کرتا ہوں۔ لیکن جملہ سنیں، اس وقت آپ یہ جملہ کہتے تھے، میں تمہاری اطاعت پر سر نہیں جھکا رہا، بلکہ میں فرمان رسول پر سر جھکا رہا ہوں، کیونکہ حضور نے مجھے امین الامہ قرار دیا تھا، امت کا امین قرار دیا تھا۔ تو کہا یہ جو میری گردن جھک رہی ہے وہ تمہاری اطاعت میں نہیں جھک رہی، بلکہ یہ گردن جو ہے فرمان رسول پر جھک رہی ہے۔ میرے دوستو، ہماری جو یہ گردن ہے نا، یہ بھی فرمان رسول پر جھکنی چاہیے، یہ بھی دین کی خاطر جھکنی چاہیے، یہ بھی اسلام کی خاطر جھکنی چاہیے۔ یہ گردن، اس پر بڑے احسانات ہیں، ہمارے جسم پر ہمارے دین کے بڑے احسانات ہیں، لہذا ہم اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ آخری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے 400 دینار اور 4000 درہم بطور انعام بھیجے۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی، 400 دینار اور 4000 درہم بطور انعام بھیجے۔ جیسے ہی ابو عبیدہ کے پاس یہ رقم ملی، کیونکہ آپ اکثر جنگ میں رہتے تھے، تو آپ کے پاس جتنے فوجی موجود تھے، آپ نے تمام فوجیوں کے اندر ساری کی ساری رقم تقسیم کر دی، یہاں تک کہ ذرہ برابر بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ ابو عبیدہ کو جو آپ نے اتنی بڑی رقم دی تھی، ابو عبیدہ نے اس میں سے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ سب کا سب جو ہے وہ فوج میں تقسیم کر دیا ہے، تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ فرمایا، کہا الحمدللہ اسلام میں ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ آپ نے کہا الحمدللہ اسلام میں ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، مطلب ایسے لوگ، ایسے لیڈر، ایسے سربراہ جو اپنے اوپر جو ہے اپنے ماتحت کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں، جو خود اگرچہ اچھا نہ کھائیں لیکن اپنے ماتحت کا جو ہے خیال رکھتے ہیں، ماتحت کی تکلیفوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح ایک لیڈر تھے، آپ ایک سپہ سالار تھے، دوسرے لفظوں میں کہیں تو آپ ایک آرمی چیف تھے۔ آپ نے یہ بتایا کہ لیڈر کیسا ہوتا ہے، آپ نے بتایا کہ لیڈر کی کیا طاقت، لیڈر کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے۔ حیران کن بات، یہ چیز بڑی حیران کن ہے۔ اگر آپ آج کے زمانے میں کسی معمولی بندے سے ملنے جائیں، جس کو کوئی معمولی سا عہدہ ہو، گورنمنٹ کے اندر معمولی سا عہدہ کسی کو پاس ہو، آپ ملنے جائیں تو آسانی سے مل نہیں سکتے، اس کا کوئی نہ کوئی اسسٹنٹ ہوگا، آپ کو اس سے کال کرنی پڑے گی، بات کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ آپ ملاقات نہیں کر سکتے۔ صدر تو دور کی بات، وزیر اعظم دور کی بات، اسپیکر اسمبلی دور کی بات، یہ سارے تو اوپر چلے گا۔ میں ایک چھوٹے سے بات کر رہا ہوں، جس کو معمولی سا کوئی عہدہ ملا ہو، وہ بھی اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے، اس سے آپ ملاقات نہیں کر سکتے۔ سنیں یہاں کیا ہوا۔ ابو عبیدہ وہ جو اکثر لیڈر رہے، سپہ سالار تھے، آرمی چیف تھے، ہوا کیا، اور سخاوت میں نے آپ کو بتا دی، جو ملتا اپنی فوج میں تقسیم کر دیتے۔ ایک دفعہ رومی لوگ صلح کرنے کے لیے آئے، بات چیت کرنے کے لیے آئے کہ بات چیت کی جائے کہ ہمارے ساتھ جنگ نہ کی جائے، اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے آئے۔ جب پہنچے تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہاں تو سارے ایک ہی رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہاں ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ لیڈر کون ہے اور کون فوج کا سپہ سالار ہے اور کون جو ہے عام فوجی ہے، ان کو معمولی فرق بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا اور گھبرا کر پوچھا تم میں سردار کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کیا، مٹی پر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ ہمارے سردار ہیں۔ وہ بندہ حیران ہوا، قریب جا کے پوچھا کیا آپ ہی ابو عبیدہ ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی ابو عبیدہ ہوں۔ کہا حیران کیوں ہوتے ہو؟ کہا حیران اس بات میں ہوتا ہوں کہ آپ اتنی جنگیں جیتنے والے، آپ وہ جس سے جو ہے ہر دشمن جو ہے آپ کا جو ہے پریشان ہو جائے، لیکن حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ آپ کے اندر، آپ کے فوجیوں کے اندر ہمیں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا، جس جگہ آپ کے فوجی بیٹھے ہیں اسی جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو یہ آپ نے بتایا کہ لیڈر کے اندر کیا کوالٹی ہوتی ہیں. لیڈر ہمیشہ جو ہے آگے نہیں بلکہ لیڈر ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے. لیڈر جو ہے ہاں یہ نہیں جب آگے کا معاملہ ہو اس ٹائم آگے ہو، اور جس معاملے میں یعنی جہاں پر جو ہے پیسوں کا معاملہ ہو، تقسیم کا معاملہ ہو تو پہلے دوسروں کو دے گا پھر آخر میں. جہاں کھلانے کا معاملہ ہو پہلے دوسروں کو پھر بعد آپس میں. ہاں جب جان دینے کا معاملہ ہو تو پہلے خود آئے گا پیچھے ان کو رکھے گا. جس ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا میں نے آپ کو بتایا کہ فوج کے درمیان میں کھڑے ہو کر جنگ کے دوران آپ یہ تقریر کیا کرتے تھے اور اپنے فوجیوں کو جو ہے جوش دلایا کرتے تھے، جذبہ ایمانی دلایا کرتے تھے. میرے بھائیوں، یہ ہمارے صحابہ تھے، یہ ہمارے صحابہ کی عادت تھی. اللہ جتنا مقام و مرتبہ دے دے اس کے باوجود عز و انکساری کا پیکر ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ کر دے اس کے باوجود بھی عز و انکساری کیا کرتے تھے، اور عشق رسول میں فنا تھے. حضور کی محبت کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اللہ رب العزت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ ایمانی، آپ جیسا عشق رسول ہم تمام کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ.